سامعین حضرات، السلام علیکم۔ آج کل میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ شاعر اور ناظم مشاعرہ جناب منور جلال پوری کا تعارف کرایا، ان کی غزل، نعت اور حمد سنائی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج آپ کے سامنے جو ہے پہلے ایک شعر سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن نیندوں میں سوتی ہے، کن نیندوں میں سوتی ہے چشم گریہ ناز، کن نیندوں میں سوتی ہے اے چشم گریہ ناز، مژگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا۔ اس وقت جو گورکھپور کے حالات ہیں، راپتی ندی طوفان پہ ہے اور بندہ جو ہے وہ بالکل جو ہے خطرے کے اوپر ندی بہہ رہی ہے۔ شہر بالکل ہمارا گورکھپور ایک برتن کی طرف ہے، کٹورے کی طرح ہے جو ہے کہ اگر اس میں بندے میں کوئی شگاف ہو جائے تو پھر جو شہر جو بھر جائے گا پانی سے جو ہے۔ تو اسی لیے ہے کہ کن نیندوں میں سوتی ہے اے چشم گریہ ناز، مژگاں کو کھول شہر کو سیلاب لے گیا۔ اور دوسری پریشانی اس وقت جو ہے لاک ڈاؤن کرونا وائرس کی ہے، اس میں بھی لوگ پریشان ہیں، ہر آدمی پریشان ہے جو ہے، سب اپنے گھروں میں مقید ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کریں؟ تو ایک چیز ہے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی، سب کے لیے جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ ہوئے ہیں لوگ پریشان لاک ڈاؤن میں، ہوئے ہیں لوگ پریشان لاک ڈاؤن میں، دعائیں کرتے ہیں ہر آن لاک ڈاؤن میں۔ ہوئے ہیں لوگ پریشان لاک ڈاؤن میں، دعائیں کرتے ہیں ہر آن لاک ڈاؤن میں، یہی ہے موقع سبھی لوگ بیٹھ کر گھر میں، یہی ہے موقع سبھی لوگ بیٹھ کر گھر میں اور پڑھائیں بچوں کو قرآن لاک ڈاؤن میں جو ہے۔ تو لاک ڈاؤن کا استعمال جو ہے وہ کئی طرح سے لوگ کر رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کے۔ کچھ لوگ اپنے جو ہے ہابی کے حساب سے اپنا رہتے ہیں، کرتے ہیں۔ اچھا یہ کہ بزرگ لوگ گھر میں رہیں، بچے بھی گھر میں رہیں، اور یہ جو ہے کہ یہی ہے موقع سبھی کو بیٹھ کے گھر میں پڑھائیں بچوں کو قرآن لاک ڈاؤن میں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے میں جو ہے وہ ہمارے اسلامیہ کالج کے استاد، کامرس کے لیکچرر جناب ندیم اللہ صاحب ندیم، جو مجھ کو اپنا شاعری میں جو ہے اپنا استاد بھی کہتے ہیں، تو وہ جو ہیں اسلامیہ کالج میں بہت دنوں سے کامرس پڑھاتے ہیں، لیکچرر ہیں انٹرمیڈیٹ سیکشنز میں۔ جناب ندیم اللہ عباسی صاحب جو ہے، ان کا مختصر سا تعارف کیا ہے بس آج پھر بعد میں کبھی کروں گا۔ میرے شاگرد رشید جناب ندیم اللہ صاحب عباسی بہت دنوں سے شعر و شاعری کر رہے ہیں، اور جناب ندیم اللہ صاحب کا جو شاعری کرتے ہیں اس میں خاصیت یہ ہے کہ جو کچھ آج زمانے میں ہوتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے زمانے میں ہوتا ہے، ان سے کل ماحول کے مطابق غزل سن لیجیے۔ میری دعا ہے اللہ کرے ان کے لیے ہے کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ ان کی ایک غزل پیش ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اس وقت وہ جو بتایا نہیں ہم نے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کے حساب سے غزلیں کہتے ہیں، اور بہت اچھی غزلیں کہتے ہیں، اور امید ہے کہ یہ اور آگے جائیں گے۔ ندیم اللہ صاحب جو ہے وہ نومبر کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں اپنے مجموعہ کلام کی اشاعت کے لیے مشغول ہیں۔
تو انشاءاللہ ان کا مجموعہ کلام بھی آئے گا، تو سماعت فرمائیں ان کی غزل جو ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اکیلے ہو کہیں کا بھی سفر اچھا نہیں لگتا، اکیلے ہو کہیں کا بھی سفر اچھا نہیں لگتا، ادھر سے ہو کے آؤ تو ادھر اچھا نہیں لگتا۔ دیکھیے یہ بحر میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ بحر والی غزل بھی ہے جو ہے، اور ندیم اللہ صاحب مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں، اور وہ جو ہے زیادہ تر ایسے ہی اشعار کہتے ہیں کہ زمانے کے لحاظ سے ہو۔ سماعت فرمائیں، آپ کو پسند آئے گا یہ غزل۔ اکیلے ہو کہیں کا بھی سفر اچھا نہیں لگتا، ادھر سے ہو کے آؤ تو ادھر اچھا نہیں لگتا، جہاں سورج اترتا ہو، جہاں سورج اترتا ہے، جہاں کرنیں تھرکتی ہیں، جہاں ہو بھیڑ دنیا کی ادھر اچھا نہیں لگتا، جہاں سورج اترتا ہو ہے، جہاں کرنیں تھرکتی ہیں، جہاں ہو بھیڑ دنیا کی ادھر اچھا نہیں لگتا۔ اور یہ ندیم صاحب جو ہے اپنا تخلص ندیم کرتے ہیں، تو یہ مقطع کے 2 اشعار ہیں جہاں جو ہے، تو ایک میں کو آپ آخری شعر سمجھ لیے، دوسرا مقطع سمجھ لیے۔ یہ شعر سماعت فرمائیں۔ ندیم اب لوٹ بھی آؤ، ندیم اب لوٹ بھی آؤ پرانے اپنے تیور میں، ندیم اب لوٹ بھی آؤ پرانے اپنے تیور میں، ذرا سی بات کا اتنا اثر اچھا نہیں لگتا، اکیلے ہو کہیں کا بھی سفر اچھا نہیں لگتا، ادھر سے ہو کے آؤ تو ادھر اچھا نہیں لگتا۔ اب یہ مقطع سے سماعت فرمائیں، سمجھ لیے مقطع یہ ہے۔ ندیم اپنے پروں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، ندیم اپنے پروں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، ہمیں بخشا ہوا غیروں کا پر اچھا نہیں لگتا، ندیم اپنے پروں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، ہمیں بخشا ہوا غیروں کا پر اچھا نہیں لگتا، اکیلے ہو کہیں کا بھی سفر اچھا نہیں لگتا، ادھر سے ہو کے آؤ تو ادھر اچھا نہیں لگتا۔ اس طرح کی غزلیں اور اشعار وہ ندیم اللہ صاحب کے پاس ایک پرانا جو ہے بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ شائع کرائیں گے انشاءاللہ، مجموعہ کلام آئے گا، اس میں آپ جب دیکھیں گے تو بہت پسند کریں گے۔ میرے پاس ابھی ایک ہی غزل تھی، اس لیے جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک نظم ہے جو ہے، یہ پروین شاکر، یہ پاکستانی شاعرہ ہیں، صنف نازک عورت ہیں، یہ بہت مشہور ہیں، پروین شاکر جو ہے، پروین شاکر۔ تو یہ جو لمبی نظم ہے جو ہے، اس کو سماعت فرمائیں۔ نظم ہے یہ نظم، اتنا معلوم ہے، اس کا جو ہے ٹائٹل ہے نظم، اتنا معلوم ہے۔ اب بستر پر بہت دیر سے میں نیم دراز، یہ سمجھیے کہ نظم جو ہے وہ نظم جو ہے یہ نئے اس کی ہے، آج کل جو نیا چلا ہے انداز اسی طرح کی ہے، لیکن اس میں بہت ایسی چیزیں ہیں جو ایک اچھے شاعروں سے آپ امید رکھتے ہیں۔ اپنے بستر سے بہت دیر سے میں نیم دراز، سوچتی تھی کہ اس وقت کہاں پر ہوگا، میں یہاں ہوں مگر اس کوچے رنگ و بو میں، میں یہاں ہوں مگر اس کوچے رنگ و بو میں، روز کی طرح وہ آج بھی آیا ہوگا، اور جب اس نے مجھ کو نہ پایا ہوگا، اور جب اس نے وہاں مجھ کو نہ پایا ہوگا، آپ کو علم ہے وہ آج نہیں آئی ہیں، آپ کو علم ہے وہ آج نہیں آئی ہیں، میری ہر دوست سے اس نے یہی پوچھا ہوگا، آپ کو علم ہے روز کی طرح وہ آج بھی آیا ہوگا، اور جب اس نے وہاں مجھ کو نہ پایا ہوگا، آپ کو علم ہے وہ آج نہیں آئی ہیں، میری ہر دوست سے اس نے یہی پوچھا ہوگا، کیوں نہیں آئی وہ کیا بات ہوئی ہے آخر، خود سے اس بات پہ 100 بار وہ الجھا ہوگا، کل وہ آئیں گی تو میں اس سے نہیں بولوں گا۔ یہ
یہ عاشق معشوق والی بات ہے جو ہے. اور کیوں نہیں آئی ہو کیا بات ہوئی ہے آخر, خود سے اس بات پر 100 بار وہ الجھا ہوگا, کل وہ آئے گی تو میں اس سے نہیں بولوں گا. آپ ہی آپ کئی بار وہ روٹھا ہوگا, وہ نہیں ہے تو بلندی کا سفر کتنا کٹھن, وہ نہیں ہے تو بلندی کا سفر کتنا کٹھن, بلندی کا سفر کتنا کٹھن, سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے سوچا ہوگا, سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے سوچا ہوگا. اور راہداری میں راہداری میں ہر لان میں پھولوں کے قریب, راہداری کہتے ہیں جو گھر میں جو ہے وہ ہوتی ہے, جگہ ہوتی ہے, وہ کیا نام ہے اس کو کہتے ہیں, جو ہے راہداری رہتی ہے. تو یہ جو ہے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے سوچا ہوگا, راہداری میں ہر آن میں پھولوں کے قریب, اس نے ہر سمت مجھے آن کے ڈھونڈا ہوگا. نام بھولے سے جو کہیں میرا, نام بھولے سے جو میرا کہیں آیا ہوگا, غیر محسوس طریقے سے وہ چونکا ہوگا. نام بھولے سے جو میرا کہیں آیا ہوگا, غیر محسوس طریقے سے وہ سوچا ہوگا, غیر محسوس طریقے سے وہ چونکا ہوگا. ایک جملے کو کئی بار سنایا ہوگا, بات کرتے ہوئے 100 بار وہ بھولا ہوگا. یہ جو لڑکی نئی آئی ہے کہیں وہ تو نہیں, اس نے ہر چہرہ یہی سوچ کے دیکھا ہوگا. جان محفل ہے مگر آج فقط میرے بغیر, ہائے کس درجہ وہی بزم میں تنہا ہوگا. اب آگے سماعت فرمائیں. کبھی سناٹوں سے وحشت ہوئی کبھی سناٹوں سے جو وحشت, کبھی سناٹوں سے وحشت جو ہوئی ہوگی اسے, اس نے بے ساختہ پھر مجھ کو پکارا ہوگا. چلتے چلتے کوئی مانوس سی آہٹ پا کر, چلتے چلتے کوئی مانوس سی آہٹ پا کر, دوستوں کو بھی کس عذر سے روکا ہوگا. یاد کر کے مجھے غم نم ہو گئی ہوں گی پلکیں, یاد کر کے مجھے نم ہو گئی ہوں گی پلکیں. آنکھ میں پڑ گیا کچھ کہہ کے یہ تالا ہوگا, اور گھبرا کے کتابوں میں جو لی ہوگی پناہ. تو جب نہیں پایا ہوگا تو اب کتابوں میں جو ہے, کتابوں کو دیکھا ہوگا, اور گھبرا کے کتابوں میں جو لی ہوگی پناہ. ہر سطر میں میرا چہرہ ابھر آیا ہوگا, ہر سطر میں میرا چہرہ ابھر آیا ہوگا. جب ملی ہوگی اسے میری علالت کی خبر, جو میری بیماری کی خبر ملی ہوگی اسے, جب ملی ہوگی اسے میری علالت کی خبر, اس نے آہستہ سے دیوار کو تھاما ہوگا. سوچ کر یہ کہ بہل جائے پریشان دل, سوچ کر یہ کہ بہل جائے پریشان یہ دل, یوں ہی بے وجہ کسی شخص کو روکا ہوگا. اتفاقاً مجھے اس شام میری دوست ملی. اب دیکھیے, اب وہ اس وقت تو نہیں ملاقات ہوئی, لیکن اتفاقاً کہہ رہے ہیں یہ پروین شاکر جو ہیں, کہ اتفاقاً مجھے اس شام میری دوست ملی. میں نے پوچھا کہ سنو آئے تھے, میں نے پوچھا کہ سنو آئے تھے وہ کیسے تھے. مجھ کو پوچھا تو مجھے ڈھونڈا تھا چاروں جانب. اس نے ایک لمحے کو دیکھا مجھے اور پھر ہنس دی. اس نے ایک لمحے کو دیکھا مجھے اور پھر ہنس دی. اس ہنسی میں تو تلخی تھی کہ اس سے آگے کیا کہا اس نے مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اتنا معلوم ہے خوابوں کا بھرم ٹوٹ گیا. محترمہ پروین شاکر کی ایک نظم, چھوٹی سی نظم ہے, ضد, اس کا ٹائٹل ہے ضد. میں کیوں اس کو فون کروں, میں کیوں اس کو فون کروں, اس کے بھی تو علم میں ہوگا. میں کیوں اس کو فون کروں, اس کے بھی تو علم میں ہوگا. کل شب موسم کی پہلی بارش تھی. میں کیوں اس کو فون کروں, اس کے بھی تو علم میں ہوگا. کل شب موسم کی پہلی بارش تھی. اور
آپ ایک دیکھیے شعراء حضرات جو پڑھتے رہتے ہیں کہ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں، اور آ جائیں تو اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں۔ اب یہ امید ہے کہ یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ کو، اور آپ مجھے سنتے رہیں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ آپ کو